ایک شخص اپنی چاروں بیویوں سے بدکاری کروا کر پیسے کماتا تھا، پھر جب وہ مر گیا تو اس کے ساتھ اس کی بیویوں نے کیا کام کیا، یہ سن کر آپ کی چیخیں نکل جائیں گی۔ کبھی کبھی وقت اور حالات انسان کو اس قدر ظالم بنا دیتے ہیں کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، اور کچھ ایسی ہی کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ مجھ جیسی کم عمر اور معصوم لڑکی کو حالات نے اس نہج پر پہنچا دیا تھا کہ میں نے ایک مردہ شخص کے ساتھ وہ سلوک کیا جسے سن کر آپ کے سر پر آسمان گر پڑے گا۔ وہ شخص آج مردہ حالت میں ہمارے سامنے پڑا تھا جس نے ہمیں جیتے جی مار ڈالا تھا۔ گزرے کچھ سالوں کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا جب ہم نے موت کے درد کو محسوس نہ کیا ہو، اور صرف میں ہی نہیں بلکہ میرے ساتھ بیٹھی 3 لڑکیوں کا حال بھی میرے ہی جیسا تھا۔ ہر روز ہم کسی نئے وحشی درندے کا شکار بنتے، ہمیں بری طرح سے پامال کیا جاتا، ہماری تکلیف سے کسی کو کوئی غرض نہیں تھی، اور یہ شخص جو آج ہمارے سامنے بے جان لیٹا ہوا تھا وہ ہماری بے بسی اور درد بری آہوں کا مزہ لیتا تھا۔ آج قدرت نے اسے ہمارے سامنے مردہ حالت میں لٹایا ہوا تھا، اور ہم چاروں اس بات پر قادر تھے کہ جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کرتے۔ جس شخص کی وجہ سے ہم جیتے جی جہنم جیسی زندگی گزار رہے تھے اسے معاف کر دینا ہمارے بس میں نہیں تھا، اگرچہ کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ خاص کر میں ہرگز بھی یہ بات نہیں بھول سکتی تھی کہ اس شخص کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی کے خوبصورت دنوں کو کس طرح برباد ہوتے دیکھا تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد تھا جہاں سے میری بربادی کا آغاز ہوا تھا۔ آج سے 2 سال پہلے وہ گرمیوں کی ایک تپتی دوپہر تھی۔ میں اپنے کمرے کی جھاڑو لگا رہی تھی جب ابا نے ایک سرخ جوڑا لا کر بستر پر پھینکا اور کہنے لگے، چل سروری، اب جلدی سے اس جوڑے کو پہن کر تیار ہو جا۔ ابا کے لہجے میں پہلی دفعہ مجھے محبت کی ایسی چاشنی محسوس ہوئی تھی کہ میں حیران رہ گئی تھی۔ آج تک آپ نے مجھ سے کبھی اس انداز میں بات نہیں کی تھی جیسے وہ آج کر رہے تھے۔ مجھے تو بچپن سے ہی سجنے سورنے کا بہت شوق تھا۔ اتنا خوبصورت سرخ جوڑا دیکھ کر میں خوشی سے کھل اٹھی اور ابا کے اس بدلے ہوئے رویے کو بھی نظر انداز کر دیا۔ اماں کسی کام سے بازار تک گئی تھی، میں نے جلدی سے وہ سرخ جوڑا پہن لیا اور اماں کی صندوقچی سے پرانا میک اپ نکال کر چہرے پر سرخی بھی لگائی اور اماں کا ہی پراندہ بھی بالوں میں لگا لیا۔ ساتھ ساتھ یہ خوف بھی ستا رہا تھا کہ اگر اماں لوٹ آئی تو میری خیر نہیں ہوگی۔ میری امی کو میرا سجنا سورنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ اس کا بس چلتا تو مجھے کمرے میں بند رکھتی اور کسی کے سامنے بھی نہ جانے دیتی، کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی اور جیسے جیسے جوان ہو رہی تھی میرا حسن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پتہ نہیں آج ابا نے کیسے اماں کی غیر موجودگی میں مجھے اتنا خوبصورت جوڑا لا کر دیا تھا، ورنہ آج تک تو میں نے کبھی اتنا حسین جوڑا خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہم بہت غریب سے لوگ تھے اور گھر میں 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں تھی، ایسے میں اتنا قیمتی اور خوبصورت جوڑا میرے لیے کسی نعمت کی طرح تھا۔ اس جوڑے کو پہن کر میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو میں کوئی حسین پری معلوم ہو رہی تھی۔ 16 سال کی عمر میں ہی مجھ پر ایسا ٹوٹ کر نکھار آیا تھا کہ کوئی مجھ سے نظریں نہیں چرا سکتا تھا، اور اسی لیے مجھے ہمیشہ اماں سب کی نظروں سے چھپا کر کمرے میں قید رکھتی تھی۔ جب میں پوری طرح تیار ہو گئی تو ابا کے سامنے آئی۔ مجھے دیکھ کر ابا بھی کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر کہنے لگا، واہ سروری، تو اپنی اماں سے بھی کہیں زیادہ حسین لگ رہی ہے۔ میرے لیے تو کسی خزانے سے کم نہیں ہے۔ مجھے ابا کی بات کا مفہوم سمجھ ہی نہیں آیا تھا، لیکن میں بہت خوش تھی کیونکہ میں آج اپنی مرضی سے تیار ہو سکی تھی۔ اور پھر اس سے پہلے کہ میری یہ خوشی مزید برقرار رہتی، اماں گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور مجھے ابا کے سامنے اس روپ میں کھڑا دیکھ کر اپنی جوتی اتار کر کھینچ کر ماری۔ اے سروری، یہ کس کا جوڑا پہن لیا ہے اور اتنا تیار ہو کے باپ کے سامنے کس بے شرمی سے کھڑی ہے؟ کوئی شرم حیا ہے ہی نہیں؟ یہاں کھانے کو 2 وقت کا کھانا نہیں ہے، اتنا مہنگا جوڑا کہاں سے آیا؟ اور یہ میرا پراندہ کس خوشی میں اپنے بالوں میں لگایا ہوا ہے؟ تجھے بہت جوانی چڑھ رہی ہے۔ غصے میں جو کچھ اماں کے منہ میں آ رہا تھا وہ کہتی جا رہی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ میرے سر پر پہنچ کر مجھے 2-3 تھپڑ رسید کرتی، ابا نے غصے میں انہیں خاموش کروا دیا اور کہنے لگے، اصغری، تو بڑی بدذات عورت ہے، جوان بیٹی پر ہاتھ اٹھاتی ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ دیکھ تو تیری بیٹی کیسا غضب ڈھا رہی ہے، اور تو ہے کہ خوش ہونے کے بجائے اسے برا بھلا کہہ رہی ہے۔ ابا کی بات پر اماں چونک گئی اور عجیب سی نظروں سے ابا کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سروری کے ابا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اور کیوں جوان بیٹی کو ایسے تیار کروایا ہوا ہے؟ یہ اتنا قیمتی جوڑا کہاں سے لائے ہو؟ اور میرے پیچھے یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ابا نے مجھے گہری نظر دیکھتے ہوئے چارپائی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اماں کو ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئے
اور پھر نہ جانے ایسا کیا کہا کہ ان دونوں کے جھگڑے کی آوازیں مجھے باہر تک آنے لگی۔ اماں ابا کو برا بھلا کہہ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ کسی بات سے منع کر رہی تھی، لیکن ابا اپنے غصے سے اماں کو زیر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کافی دیر کے شور شرابے کے بعد مکمل طور پر خاموشی چھا گئی، اور جب ابا اور اماں کمرے سے باہر آئے تو اماں کا سرخ سوجا ہوا چہرہ بتا رہا تھا کہ ابا نے ان پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا کہ ابا نے اماں پر ہاتھ اٹھایا تھا، لیکن آج اس مار پیٹ کی وجہ میں تھی اور اسی بات نے مجھے دکھی کر دیا تھا۔ میں ہرگز بھی نہیں چاہتی تھی کہ ابا میری وجہ سے اماں پر غصہ کرے۔ جب اماں باہر آئی تو میں نے ہچکچاتے ہوئے ابا سے پوچھا، ابا یہ اتنا سرخ اور شاندار جوڑا مجھے کیوں پہنایا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں دلہن بن گئی ہوں۔ میری بات سن کر ابا محبت سے مسکراتے ہوئے کہنے لگے، ہاں میری بچی، تجھے دلہن ہی تو بنا رہا ہوں، آج تو دلہن بن کر اس گھر سے رخصت ہونے والی ہے۔ ابا کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ میری شادی؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ اتنی جلد بازی میں ابا میری شادی کس سے اور کیوں کر رہے تھے؟ میں صرف 16 سال کی تھی اور شادی کے لیے ذہنی طور پہ بھی تیار نہیں تھی۔ ابا نے جب میرے چہرے کے تاثرات دیکھے تو محبت سے میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، میری بچی سروری، ایک بہت بڑے گھرانے سے تیرا رشتہ آیا ہے۔ میں تیری اماں کی طرح تجھے اس گھر کی دہلیز پر بٹھا کر نہیں رکھنا چاہتا۔ تیری ماں کا بس چلے تو ساری زندگی تجھے ایک کمرے میں بند کر کے رکھے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تو ایک اچھے گھر میں شادی ہو کر جائے اور اچھی زندگی گزارے، تجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو، اور اسی لیے میں نے اپنے ایک دوست کے بیٹے سے تیرا رشتہ پکا کر دیا ہے۔ ابا کی بات سن کر میں خوش ہو گئی اور سوچنے لگی کہ میرا ابا مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اور میں ساری زندگی ابا کو غلط سمجھتی رہی۔ مجھے لگتا تھا کہ اماں میری حفاظت کے لیے مجھے کمرے میں بند رکھتی ہیں، لیکن آج پتہ چلا کہ اماں تو میرے مستقبل کو ہی تالا لگا دینا چاہتی تھی، جبکہ ابا میرا بھلا سوچ رہا تھا۔ ابا مجھ سے پیار سے پوچھنے لگا کہ کیا تجھے میرا کیا ہوا رشتہ قبول ہے؟ میں نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا، اور میرے پاس اس جواب نے اماں کی آنکھوں میں آنسو بھر دیے۔ اماں دبے دبے لہجے میں کہنے لگی، سربری سوچ سمجھ کر فیصلہ کر، شادی کوئی مذاق نہیں ہوتی۔ اماں کی اس بات پر ابا نے غصے میں اماں کو گھورا اور کہنے لگے کہ سربری صرف تیری ہی بیٹی نہیں ہے، مجھے بھی اس کی اتنی ہی فکر ہے جتنی تجھے، اسی لیے تو اسے بہکانا بند کر اور خاموشی سے شادی میں شامل ہو جا، ورنہ میں تجھے کمرے میں بند کر کے تالا لگا دوں گا۔ چاروں ناچار اماں کو خاموش ہونا پڑا تھا، کیونکہ ابا کے آگے اماں کی چلتی ہی کہاں تھی۔ کچھ ہی دیر میں ایک بڑی سی گاڑی میں کچھ لوگ آئے اور نکاح کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں بڑا سا گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی، اس لیے آنے والے لوگوں کو دیکھ نہیں پائی تھی، لیکن ان کے انداز اور ابا کا ان کے آگے بچ جانا مجھے بتا رہا تھا کہ وہ بہت ہی امیر کبیر لوگ ہیں۔ اتنے امیر لوگوں کو دیکھ کر اماں کی بولتی بھی بند ہو گئی تھی، اور میں اپنی خوش نصیبی پر شکر کر رہی تھی کہ ابا نے میرے لیے اتنا اچھا رشتہ ڈھونڈا تھا۔ نکاح کے کچھ ہی دیر بعد رخصتی کا سلسلہ شروع ہوا۔ میں اماں کے گلے لگی تو ساروں قطار رونے لگی۔ اماں آہستہ سے میرے کان میں کہنے لگی، میری بیٹی، تجھے کبھی بھی میری ضرورت ہو تو میں ہمیشہ تیرے لیے یہاں موجود ہوں گی۔ میں نہیں جانتی کہ تیرے باپ نے تیرے حق میں کیسا فیصلہ کیا ہے، لیکن میں ہمیشہ تیرے لیے دعا کرتی رہوں گی۔ مجھے تیرے باپ سے کوئی اچھی امید نہیں ہے، تیرا باپ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اماں کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے میرا دل دہل گیا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں سوچنے لگی کہ شاید اماں اب بھی ابا کی قدورت میں مجھ سے ایسی باتیں کر رہی ہے، ورنہ اتنے بڑے سسرال میں جا کر مجھے بھلا کیا تکلیف ہو سکتی ہے۔ اماں سے مل کر ابا کی دعائیں لے کر میں اس بڑی سی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سارے محلے کے بچے دور تک گاڑی کے پیچھے پیچھے دوڑتے رہے اور میری آنکھوں سے ماں باپ کی جدائی کے آنسو بہ رہے تھے۔ گاڑی میں میرے ساتھ 3 خوبصورت جوان اور حسین لڑکیاں بھی موجود تھیں، جو کہ شاید میرے شوہر کی بہنیں تھیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ میرا شوہر بھی ایک خوبصورت مرد ہوگا، کیونکہ وہ تینوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک حسین تھی۔ کافی لمبا فاصلہ طے کر کے گاڑی ایک بڑی حویلی میں داخل ہوئی تھی، جسے دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ ابا کا کون سا دوست اتنا امیر ہے جس کے بیٹے کے ساتھ ابا نے مجھے رخصت کر دیا ہے۔ ابا کے تو گنتی کے چند دوست تھے اور سب محلے داری تھے، جو کہ ہماری طرح غریب لوگ تھے، اور ان کے گھر میں بھی فاقوں کی نوبت آئی ہوئی تھی۔ تو پھر اچانک ہی کہ اتنا امیر دوست کہاں سے نکل آیا جس نے اپنی بیٹی کے لیے مجھے بہو بنا لیا تھا؟ انہی سوچوں میں گم میں ان تینوں لڑکیوں کے ہمراہ حویلی میں داخل ہو گئی تھی۔ میں نے آج سے پہلے کبھی اتنی حسین اور بڑی جگہ نہیں دیکھی تھی۔ وہ تینوں لڑکیاں بالکل خاموش اور گمسم سی تھیں۔
میں نے ان سے کچھ بات کرنا چاہی تو تینوں میں سے کسی نے بھی جواب نہ دیا اور مجھے لگا کہ شاید تینوں ہی گونگی ہے یا بہری جو میری بات نہیں سن سکتی۔ میں ان سے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی کیونکہ اب نہ ہی میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تھا اور نہ ہی مجھے ان کا نام معلوم تھا، لیکن انہوں نے میری کسی بات پر منہ نہیں کھولا تھا۔ مجھے میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا اور کچھ دیر کے انتظار کے بعد جو شخص کمرے میں آیا تھا اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ تقریباً میرے باپ کی عمر کا تھا۔ اس کے چہرے پر چیچک کے گہرے داغ تھے۔ جب وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا تو مجھے لگا شاید وہ میرے شوہر کا باپ یعنی میرے ابا کا دوست ہوگا، لیکن جیسے اس نے میرے گالوں کو چھوا تو میرے وجود کو کرنٹ سا لگ گیا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہوئی تو وہ زور زور سے کہے لگاتے ہوئے کہنے لگا، ارے پگلی، شوہر سے بھی کوئی شرماتا ہے کیا؟ آج تو ہماری سہاگ رات ہے اور تو ایسے شرما رہی ہے جیسے تجھے اس رات کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ چل اب زیادہ نخرے نہ کر اور خود ہی میری خدمت شروع کر دے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ وہ میرا شوہر تھا اور اس کے بات کرنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کس قدر سنگ دل اور ظالم انسان ہو سکتا تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی، کیونکہ اس شخص کے آگے میں نے خود کو پوری طرح کھو دیا تھا۔ اس رات کا ہر لمحہ میرے لیے اذیت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ میرے کانوں میں اپنی ماں کے جملے گونج رہے تھے۔ میری اماں نے ٹھیک کہا تھا کہ میرا باپ پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میرے شوہر نے پہلی رات ہی مجھے یہ باور کروا دیا تھا کہ وہ مجھے بھاری رقم دے کر یہاں لایا ہے اور وہ ہرگز بھی میری طرف سے کوئی منمانی برداشت نہیں کرے گا۔ میرے باپ نے 10,000 روپے کی عوض مجھے فروخت کر دیا تھا اور اس بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میرا بس چلتا تو میں کسی بھی طرح اس منظر سے غائب ہو جاتی، لیکن اس حویلی کے ارد گرد بہت سخت پہرے داری تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مجھے تو یہاں سے باہر کی دنیا کا کوئی علم بھی نہیں تھا۔ میں بھاگنے کی کوشش بھی کرتی تو کہاں جاتی؟ میں جیسے تیسے اس نکاح کو قبول کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اگلی رات مجھ پر جو ستم ٹوٹا وہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ شادی کی پہلی رات اپنے شوہر کے ہاتھوں برباد ہونے کے بعد میں اگلا سارا دن اپنے کمرے میں بند رہی تھی۔ نہ ہی مجھے اپنی نندوں کی کچھ خبر تھی اور نہ ہی اس حویلی میں اور کتنے لوگ ہیں اس بات کا اندازہ۔ مجھے میرے کمرے میں ہی ایک ملازمہ نے کھانا پانی پہنچا دیا تھا، لیکن میرا کھانا کھانے کو نہ دل چاہ رہا تھا اور نہ ہی میرے حلق سے پانی اتر رہا تھا۔ میں خود کو دلاسا دے رہی تھی کہ ایسا آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگلی رات جو مرد میرے کمرے میں آیا وہ میرا شوہر نہیں تھا، بلکہ اس سے بھی بڑی عمر کا ایک شرابی انسان تھا، جس نے شراب کے نشے میں مجھے روند ڈالا تھا اور میں اپنے آپ کو بچا بھی نہیں پائی تھی۔ وہ پہلی رات تھی جب میں بدکاری کا شکار ہوئی تھی، اور میرے ساتھ یہ غلیظ کام کروانے والا اور کوئی نہیں بلکہ میرا شوہر تھا جو مجھے نکاح کر کے یہاں لایا تھا۔ اس رات مجھے احساس ہوا کہ میرے باپ نے مجھے کس دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ 10,000 کے بس میرے باپ نے مجھے زندہ درگور کر دیا تھا۔ ایک ہفتے تک میں اسی طرح ہر رات کسی نہ کسی مرد کے ہاتھوں بدکاری کا نشانہ بنتی رہی اور سارا دن اپنے کمرے میں بند آنسو بہاتی رہی۔ اور پھر ایک ہفتے کے بعد جب میں اس بات کی کچھ عادی ہوئی اور اس بات کو قبول کرنے لگی کہ اب مجھے اپنی زندگی اسی طرح اس گندے کام میں گزارنی ہے، تو میں اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ حویلی کا ایک چکر لگانے کے بعد مجھے اس بات کا علم ہوا کہ وہ تینوں لڑکیاں جن کو میں اپنی نندے سمجھ رہی تھی وہ میری نندے نہیں بلکہ میری سوتنے تھیں۔ اس کڑوے سچ نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا کہ میں اکیلی نہیں تھی جو اس غلاظت میں اتری ہوئی تھی، بلکہ وہ تینوں لڑکیاں بھی میری طرح اس شکنجے میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ لڑکیاں جانتی تھی کہ میں پچھلے ایک ہفتے سے انہی کی طرح ایک اذیت بھری زندگی گزار رہی ہوں، اس لیے اب مجھ سے بات کرنے میں انہیں کوئی مشکل نہیں تھی۔ اور پھر ان تینوں نے مجھے اپنے اپنے حصے کی کہانی سنائی۔ ان سب کا دکھ ہی تقریباً میرے جیسا تھا۔ کسی کو کسی کے بھائی نے یہاں لا کر چھوڑا تھا تو کسی کو کسی کے عاشق نے، کوئی محبت کے ہاتھوں برباد ہوا تھا اور کوئی غربت کے ہاتھوں اس دلدل میں اتر آیا تھا، لیکن ہم چاروں میں سے کوئی بھی خوش نہیں تھی۔ اور کیسے خوش ہوتی؟ کون سی لڑکی خود کو ہر رات کسی درندے کے حوالے کرنا چاہتی ہے؟ کون اپنی خوشی سے اپنی عزت لٹوانا چاہتی ہے، اور وہ بھی ایک ایسے مرد کے ذریعے سے جس کے نکاح میں وہ موجود ہو؟ لیکن ہم چاروں ہی بے بس تھیں، کیونکہ جس سے ہمارا نکاح ہوا تھا وہ بہت ہی پاورفل انسان تھا۔ اس حویلی کے ارد گرد ڈھیروں گارڈز موجود تھے اور نہ جانے وہ ہر رات ہمارے عوض کتنا پیسہ وصول کیا کرتا تھا۔ کئی دفعہ ہم چاروں نے مل جل کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ہمیشہ ناکام رہی
اور بدلے میں اس سے بھی زیادہ اذیت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جب ہم یہاں سے فرار ہونے کی ناکام کوشش کرتی ہمیں ایک ہی رات میں 2 درندوں کو بھگتنا پڑتا۔ ہمارے گھر والوں نے کبھی پلٹ کر ہماری خبر نہ لی تھی اور نہ ہی کوئی ہم سے ملنے کے لیے آیا تھا، پھر شاید انہیں یہاں تک رسائی ہی نہیں دی گئی تھی۔ مجھے یہاں آئے سال گزر گیا تھا اور اس 1 سال میں میری حالت بد سے بدتر ہو گئی تھی۔ مجھے ہر روز موت سے بھی زیادہ بدترین لگتا تھا اور میں اس شخص کی موت کی دعائیں مانگتی تھی جس نے ہمیں نکاح جیسے مقدس رشتے میں باندھ کر اس بدکاری کے کام میں لگا دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مظلوم کی آہیں عرش تک کو ہلا دیتی ہیں، اور پھر ہماری زندگی میں ایسا ہی ایک دن آیا جب ہماری ساری آہیں اور ساری دعائیں قبول ہو گئیں اور اس شخص کا مردہ وجود حویلی کے اندر لایا گیا جس نے ہمیں جیتے جی مروا دیا تھا۔ گارڈز اس کم صرف اور بے غیرت انسان کا وجود اٹھائے حویلی کے اندر آئے اور اسے حویلی کے احاطے میں لٹا کر ہمیں بتایا کہ صاحب کو کسی زہریلی چیز نے کاٹا تھا اور اس کا زہر پھیلنے کی وجہ سے وہ اپنی زندگی ہار گئے ہیں۔ شوہر کی موت بیوی کے لیے بہت ہی دردناک ہوتی ہے، لیکن ہمارے شوہر کی موت تو ہمارے لیے نئی زندگی کی امید تھی۔ اس شخص نے ہمارے وجود کو بیچ کر لاکھوں روپیہ کمایا تھا، لیکن آج وہ لاکھوں روپیہ اس کی زندگی نہیں بچا سکا تھا، اور یہی بات وہ شخص اپنی زندگی میں سمجھ نہیں پایا تھا کہ یہ پیسہ انسان کے کسی کام نہیں آتا۔ اس کی ساری غیر قانونی اور غیر اخلاقی کمائی اسی دنیا میں ہی رہ گئی تھی اور وہ خالی ہاتھ اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو گیا تھا۔ لیکن ہم چاروں سے اتنی آسانی سے معاف نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم نے ایک طویل عرصہ اذیت میں کاٹا تھا اور اب بدلہ لینے کا وقت تھا، اور ہم چاروں نے انتقام کی آگ میں جل کر ایک ایسا فیصلہ کیا جس کو سننے والوں کے ہی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ تینوں لڑکیاں بھی میری طرح حد سے زیادہ ستائی ہوئی تھیں اور اسی لیے وہ بھی میری ہی طرح بدلے کی آگ میں جل رہی تھی، اور اسی آگ میں ہم نے اس مردہ وجود کو بھسم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے اپنی تینوں سوتنوں کے ساتھ مل کر پہلے اپنے اس نامرد شوہر کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا اور پھر اسے ایک بوری میں بند کر دیا تھا۔ گارڈز کو ہم پہلے ہی چھٹی دے چکے تھے، اب ان کا مالک زندہ نہیں رہا تھا، اسی لیے وہ سب ہم چاروں کا حکم ماننے پر مجبور تھے، اور پھر اسی کی گاڑی میں اسی کے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر ہم بوری میں بند اپنے شوہر کو لے کر شہر کے سنسان علاقے کی طرف چل پڑے۔ گھنٹے بھر بعد ہم شہر کی حدود سے باہر آئے تو ایک جنگل نما ویران جگہ تھی۔ اسی جگہ پر اتر کر ہم نے اس بوری کو نکالا اور اپنے شوہر کے ٹکڑوں کو جنگلی کتوں کے آگے ڈالنا شروع کر دیا۔ میرے شوہر کا ڈرائیور ایک سیدھا سادہ گاؤں والا انسان تھا، اسے اپنے مالک کے گناہوں کا علم تھا، لیکن وہ اپنے مالک کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا تھا، اور اس لیے مالک کے مرتے ہی اس نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ ایک ایک کر کے ہم نے جنگلی کتوں کے آگے سارے ٹکڑے ڈال دیے تھے، اور ہمارا مجرم ہمارے حساب سے اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ اس کے لیے یہی سزا ہونی چاہیے تھی جو ہم نے اسے دی تھی۔ اس کا چھوڑا ہوا سارا پیسہ ہم چاروں کے حصے میں آ گیا تھا، اور حویلی بھی، لیکن اس حویلی میں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا، کیونکہ یہاں تو ہمارے گاہک آیا کرتے تھے۔ یہی سوچ کر ہم نے اس حویلی کو تالا لگا دیا تھا۔ وہ سارا پیسہ جو ہمارے حصے میں آیا تھا اس سے ہم چاروں نے مل کر ایک چھوٹا سا گھر خرید دیا تھا، اور آج ہم چاروں ہی محنت مزدوری کر کے زندگی گزار رہی ہیں۔ جو کچھ آج تک ہم چاروں کے ساتھ ہوا تھا اسے بھلانا ممکن نہیں تھا، لیکن ہمارا مجرم اب اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے، اس بات کا ہمیں سکون ہے۔ نہ ہی میں نے کبھی پلٹ کر اپنے ماں باپ کے گھر رخ کیا اور نہ ہی ان تینوں میں سے کوئی واپس کیا، بلکہ ہم نے اپنی زندگی ایک ساتھ شروع کی ہے، کیونکہ ہم چاروں کے دامن میں اتنے داغ ہیں کہ ہمارے پاس پلٹنے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ میں نہیں جانتی کہ ہم چاروں کا یہ فیصلہ کس حد تک درست ہے، لیکن آج ہم چاروں ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہیں۔ جو حشر ہم نے اپنے مردہ شوہر کے ساتھ کیا وہ بھی ٹھیک تھا یا نہیں، اس کا فیصلہ آپ لوگ کیجیے۔ آج بھی اس معاشرے میں ہم جیسی بہت سی لڑکیاں ہیں جو یا تو اپنے گھروں میں درندوں کی ہوس کا نشانہ بنتی ہیں، یا پھر وہ درندے انہیں کسی بازار کی زینت بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے اپنے ارد گرد نظر رکھیں اور ایسی لڑکیوں کی حفاظت کی کوشش کریں، اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ کیا جو کچھ ہم نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا وہ اسی کا مستحق تھا، یا پھر ہمیں اس کے مردہ وجود پر رحم کرنا چاہیے تھا۔